چلیں آج آپ کو ایک پردیس کی کہانی سناتا ہوں جس میں دو کریکٹر ہیں، ایک چاچا اور ایک بھتیجا۔ چاچا جو ہوتا ہے وہ 30 سال بعد جو ہے پردیس کاٹ کے ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہوتے ہیں، ہر کسی سے گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ یار اب میں ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ تو انہیں دیکھ کے مجھے بھی خیال آیا کہ یار ایک دن میں نے بھی پاکستان چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے، مگر فی الحال چچا جی کی خوشیوں میں ان کی خوشیوں سے خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ساری رات چچا جی کو نے جا کے گزار دی، اگلی صبح انہیں ایئرپورٹ پہ چھوڑا اور ہم واپس آ گئے، سب اپنے اپنے کام لگ گئے۔ ایک دو دن بعد میں نے چچا جی سے خیریت ان کی دریافت پوچھنے کے لیے کال کی۔ انہوں نے کہا کہ شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ دل کو تسلی ہوئی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا کہ اچانک چچا جی کی مجھے کال آتی ہے، چہرہ مرجھایا ہوتا ہے۔ میں حیران ہو کر پوچھتا ہوں، چچا جی آپ خیریت؟ سب خیریت ہے؟ بس وہ کہتے ہیں میں واپس آنے لگا ہوں، یہ کہہ کے فون کاٹ دیتے ہیں۔ ایک یا دو دن بعد وہ واپس آ جاتے ہیں پردیس میں ہی۔ ان سے پوچھ کے میں انہیں دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ رونے لگ پڑتے ہیں۔ میں نے چچا جی کو گلے لگایا اور پوچھا سب خیریت ہے؟ چچا جی نے بتایا کہ خیر میں نے انہیں کھانا شانا بنا کے دیا، انہیں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑے حوصلہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 3 بیٹے تھے جن میں سے 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیوں کی شادی یہاں رہ کے ہی کروا دی تھی میں نے۔ بیٹے بھی تینوں کنوارے تھے اور نوکری وغیرہ کرتے ہیں۔ چاچا نے کہا جس دن میں گھر پہنچا سب ٹھیک تھا، مہمان کی طرح عزت ملی۔ 2 دن بعد یہ بیٹے کو رات دیر سے گھر آنے کی وجہ سے ذرا سا ڈانٹ دیا، تو جواب میں بیٹے نے کہا آپ آئے ہیں تو عزت سے رہیں، زیادہ تحقیقات نہ کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہوں۔ چاچا خاموش ہو گئے۔ اگلی روز چچا نے خود ہی اس بیٹے کو پاس بٹھا کر معذرت کی اور اس کا موڈ ٹھیک کیا۔ مزید 2 دن گزرے تو دروازے پہ دستک ہوئی، باہر کوئی لڑکا ان کے بڑے بیٹے کو بلانے آیا تھا۔ اسی بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا چچا صاحب اپنے بیٹے کی اس کی دوست سے گفتگو سن رہے تھے۔ دوست کہتا ہے 3-4 دن ہو گئے ہیں تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ آگے سے بیٹا کہتا ہے یار ابا آیا ہوا ہے، یہ چلا جائے تو آزادی ملے گی، جب سے آیا ناک میں دم کر دیے۔ اس کے الفاظ اتنے دل پہ لگے چچا جی کو کہ کیا ہی بتاؤں۔ چچا جی کہتے ہیں میں اس ٹائم ہی بے ہوش ہو گیا اور کمرے میں فرش پہ پڑا ہوا تھا، تب میں نے اپنے آپ کو بہت اکیلے پایا۔ چچا کی بیوی اپنے محلے کی چند خواتین کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی اور بیٹے گھر سے باہر تھے۔ چچا اپنے خالی مکان کی دیواروں میں عجیب باتیں کرنے لگا، کہتے ہیں کبھی میں غلط ہوں، کیا میں اتنا غلط ہوں، میں نے کیا نہیں کیا، میں اتنا غیر رحم ہوں۔ اسی رات چچا نے کھانے کی ٹیبل پر صرف اپنے لیے کھانا دیکھا، باقی سب باہر سے کھا کے آئے ہوئے تھے۔ چچا نے گلہ کرنا چاہا کہ ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ ہی جاتے، مگر مزید تکلیف دہ جواب نہ سننے کا حوصلہ تھا، نہ ہی سوال کیا۔ کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اگلی صبح چچا نماز کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے کہ بیٹے کی زوردار گرجتی آواز آئی، کون شور کر رہا ہے اس وقت؟ چچا صاحب معصوم سے بچے کی طرف ڈر سے گئے اور وضو دھورا چھوڑ کر مسجد چلے گئے۔ وہیں وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے چچا رونے لگے۔ امام مسجد نے چچا کو پوچھا کیا ہوا بڑے میاں روتے کیوں ہو؟ چچا نے سارا ماجرا بیان کیا اور امام صاحب سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب جو کہ خود بزرگ تھے فرمانے لگے اب تو کچھ نہیں کر سکتے سوائے برداشت کے یا ان کی ہدایت کے لیے دعا۔
جو وقت تیری بچوں کی تربیت کا تھا وہ تو نے پردیس میں گزار دیا، وہ بچے اب بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی وہ ویسے بن چکے، اب یا برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چچا واپس آ گئے، بیوی سے تمام حال بیان کیا، بیوی نے بھی کہہ دیا میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں تو پھر بھی کوئی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے تانے ہی سننے ہیں۔ چچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار یقین نہ آیا کہ یہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈراؤنا خواب ہے یا کڑوی حقیقت۔ خیر چچا نے بینک میں رکھی ہوئی رقم سے واپسی کا ٹکٹ کٹایا اور اپنے گھر کے دروازے کو چوم کے یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں۔ چچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے بہت آنسو نکل آئے۔ جہاں زیب، ہلکی سی آواز میں انہوں نے کہا، جہاں زیب اب میں پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا، جب میں نہ رہا تو مجھے یہیں پردیس میں ہی دفن کر دینا۔ ہائے پردیس۔